موضوع الدرس في آداب المناجات مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ المجادلہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، واللہ بما تعملون خبیر۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الی ان قال یقول تعالی مؤدبا عبادہ المؤمنین وآمر لهم ان يحسن بعضهم الى بعض فی المجالس۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا في المجالس وقرئ في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے ایمان والوں بندوں کو آداب سکھاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اچھائی کریں، ایک دوسرے سے بھلائی کریں مجالس کے اندر۔ تو یہ مجالس جو ہے عام ہیں، یعنی کوئی بھی مجلس ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اور بعض قراء نے اس کو مجلس بھی پڑھا ہے، تو مجلس بھی مجالس بھی، اگر مجلس ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اور مجالس میں تمام مجالس کا یہ حکم ہے کہ جب کوئی کہے بھی تھوڑی وسعت کرو تو اس کے لیے وسعت پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی وسعتیں پیدا فرمائیں گے، جیسے کہ حدیث صحیح میں آتا ہے اللہ ہر بندے کو اس کے جنس سے عمل کی جزا دیتے ہیں۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو جب چونکہ آپ نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے تمہارا گھر جنت میں بنا دیا، تو اس کو کہتے ہیں جزاء من جنس العمل۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی مسجد بنائیں ایک اصول یاد رکھ لیں کہ اس میں قطعاً حرام تو حرام ہے نا، مشتبہ مال بھی نہ ہو، خالص رزق کے حلال سے مسجد بنائی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کروڑوں روپے خرچ کر دیں، چھوٹی بنا دیں، لیکن اور اسی طرح زمین جو ہے وہ بھی غصباً نہ ہو، یعنی کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لیں، یا بعض لوگ جو ہیں گورنمنٹ کی زمینیں پڑی ہوتی ہیں کوئی نہیں پوچھتا مسجد بنا لیں، یا بعض دیہات میں اس کو کہتے ہیں شاملات دیہ، یعنی بستی کی جو زمین کسی کے نام نہیں ہوتی، بچی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں بنا دیں، یہ سب حرام ہے۔ ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے، جو غصب والی جگہ پہ بنائی جائیں یا مال حرام سے بنائی جائیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں رواج ہے، بڑے بڑے بینک جو ہے وہ مسجدیں بنا دیتے ہیں، انشورنس کمپنیاں جو ہے وہ مسجدیں بنا دیتی ہیں، تو ایسی مسجدوں میں شرعاً نماز پڑھنا بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ابو جہل اور ابی لہب کتنے بڑے کافر تھے
کتنے بڑے اعدائے اسلام تھے، انہوں نے جب اللہ کا کعبہ بنایا تو جب حلال کے پیسے کم ہو گئے انہوں نے کعبہ چھوٹا کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں ڈالا. انہوں نے حتیم کی طرف جو ہے نا 7 ہاتھ یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے، انہوں نے اس کو چھوٹا کر دیا کہ بھی پیسے نہیں ہیں، خرچ نہیں ہو سکتا، لیکن حرام نہیں لگائیں گے اس میں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اور جب بھی مسجد بنائیں اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، خالص اللہ کے لیے. اور اس کا آسان حل ہے. اب دیکھو نا ایک محلے میں مسجد موجود ہے، تم ایک اور بنا دو، کیا اسی کو بنا دو، اس کے اوپر پتھر لگا دو، اس کے لیے وضو کی جگہ اچھی بنوا دو، اسی کے اندر قالین کارپیٹ ڈلوا دو، اسی کو سینٹرلی ایئر کنڈیشن کر دو. اگر تو آپ نے اللہ کے لیے بنا، لیکن مقابلے کے لیے بنانا ہے تو دینے کا ثواب بھی نہیں. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے بہاولپور میں نواب صادق خان عباسی نے ایک مسجد بنائی جس کا نام بھی مسجد الصادق ہے، اب بھی ہے ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ بھائی وہ سنا ہے نواب صاحب نے مسجد بنائی ہے، مجھے بھی جا کے دکھلاؤ یار وہ مسجد. ہم بہاولپور میں تھے تو میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو لے کے گیا تو اس مسجد میں ماشاءاللہ بڑی عظیم الشان مسجد ہے، یعنی نیچے پوری کو پتہ نہیں 500-600 دکانوں کی مارکیٹ ہے، اتنی بڑی مسجد ہے. تو والد صاحب دیکھ کے کہنے لگے کہ مولوی مکی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے لیے گھر بنائے گا میں اس کا گھر جنت میں بناؤں گا. تو اگر نواب صاحب کو اتنا بڑا گھر بھی اللہ نے جنت میں دے دیا تو یہ تو پھر وہاں بھی نواب ہی ہوگا نا. تو اتنا بڑا گھر تو کم سے کم اللہ دیں گے نا، ورنہ تو زیادہ دیں گے. تو بہرحال تو اصل بات یہ ہے کہ آپ چھوٹی مسجد بنائیں یا بڑی بنائیں، لیکن مسجد بنانا مقصد نہیں ہوتا. یاد رکھو مسجد کا آباد کرنا مقصد ہوتا ہے کہ ایسی جگہ مسجد بنائیں جہاں آباد ہو، لوگ آئیں، نمازیں پڑھیں، مسجد بھری ہوئی ہو، اور کوشش کریں کہ وہاں اگر بڑا نہیں تو ایک تحفیظ القرآن کا مدرسہ بنا لیں، ایک حافظ بٹھا دیں، ایک قاری بٹھا دیں، شام کو عصر سے لے کر عشاء تک بچوں کو قرآن پڑھائے، دن میں اپنے سکول پڑھیں تاکہ ان کے سکول کا بھی حرج نہ ہو اور آپ کی مسجد جو ہے وہ بھی آباد ہو جائے. تو اس لیے اور جو لوگ میرے ساتھی یہاں مکے میں رہتے ہیں میں ان کو کئی دفعہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو میرا بھائی اگر تم ہمت کر لو نا 100 ریال مہینہ تو بچا سکتے ہو. اب 100 ریال کا معنی بن جائے گا 2200 روپے. تو آپ اپنے محلے کی اپنے بستی کی مسجد میں ایک قاری بٹھا دیں، اس کو اگر آپ 3000 تنخواہ دیں گے تو 110 ریال خرچ آئیں گے اور وہ علاقے کے سارے بچوں کو پڑھائے گا. تو اس طرح یہ نہیں ہے کہ بڑا مدرسہ ہو اور یہ ہو، اور بڑے مشاکل ہیں ان میں. مسجد میں بچے آئیں عصر سے لے کر عشاء تک پڑھیں اور جائیں بس. اگر ہر بستی میں ہر مسجد میں آپ تحفیظ کا ایک مدرسہ بنا دیں، کچھ میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے 10-10 20-20 مدرسے بنا دیے ہیں. ہم سب ساتھی مل جاتے ہیں، 100 ریال مہینے کا جمع کرتے ہیں اور ان کو بھیج دیتے ہیں. تو وہ مدرسے الحمدللہ چل رہے ہیں. مسجد تو پہلے ہی ہے نا، ایک حافظ کو تنخواہ دینی ہے نا، اور کوئی لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑے نا. آپ صرف ایک قاری کی ایک حافظ کی تنخواہ دیں اور کوشش کریں کہ وہ حافظ اسی علاقے کا ہو تاکہ اس کو وہاں آنے جانے میں مشکل نہ بنے. نہ ملے تو پھر مجبوری ہے دوسری جگہ سے لانا پڑے گا. تو اللہ نے جن میرے دوست ہیں بمبئی میں ہیں تو اللہ توفیق دیتا ہے، انہوں نے ماشاءاللہ کوئی 2000 مدرسہ بنایا ہے. اندازہ کریں یہاں کافروں کی حکومت ہے. 2000. ان کے مدرسے بھی عجیب ہے، 2 گھنٹے کا مدرسہ، 3 گھنٹے کا مدرسہ، 4 گھنٹے کا مدرسہ، 5 گھنٹے کا مدرسہ، 10 گھنٹے کا مدرسہ، فل ٹائم مدرسہ، ہر قسم کے مدرسے بنائے. جہاں 2 گھنٹے کی اجازت ہے وہاں صرف 2 گھنٹے وہ پڑھاتے ہیں، جہاں 3 گھنٹے وہاں 3 گھنٹے والا مدرسہ چل رہا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے. بالکل کمپیوٹرائز سسٹم ہے ان کا سارا، کتابیں، نصاب، ہر چیز ایسی ایک ریٹ تیار کی ہے کہ دیکھ کے بندے کو خوشی ہوتی ہے.
اللہ ہمت دے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں، 100 ریال کی یار قربانی کیا ہے؟ 100 ریال کی تو تم سگریٹیں پی جاتے ہو، تو اپنی بخشش کے لیے نہیں انتظام کرتے ہو کہ تمہارے 100 ریال سے اگر بستی کے 100 بچے پڑھ گئے، 10 بچے قرآن پڑھ گئے، تیرے مرنے کے بعد کم از کم دعا تو کر دیں گے، اور کوئی تمہیں بدلہ نہیں دیں گے۔ یوسف سیٹھی میرے بھی دوست ہیں، جنہوں نے تحفیظ القرآن کے مدارس کی بنیاد رکھی۔ ہر مسجد میں وہ مدرسہ بناتے تھے، اور ان کی شرط یہ ہوتی تھی کہ آدھی تنخواہ محلے والے دیں گے، آدھی میں دوں گا۔ وہ کہتے جب تک محلے والے تنخواہ نہ دے پھر یہ مدرسے کا خیال نہیں کرتے۔ تنخواہ دیں گے نا پھر خیال ہوتا ہے نا یار ہم پیسے دیتے ہیں، مولوی پڑھا بھی رہا ہے کہ کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے پورے ملک میں جال پھیلایا مدارس کا۔ یہاں بھی انہوں نے ابتدا کی تھی تحفیظ القرآن کی، اس ملک میں بھی۔ پھر اللہ نے اس حکومت راشدہ ہے ان کے دماغ میں ڈال دیا، اب تو یہ تحفیظ القرآن میں بہت آگے بڑھ گئے۔ تو اب قرآن کے مدرسوں کا فائدہ بتائیں کیا ہوا؟ جس دن یوسف سیٹھی مرحوم فوت ہوئے، ان کے قبر میں رکھنے سے پہلے 70,000 قرآن کا ختم ہو چکا تھا۔ ہر مدرسے میں خبر چلی گئی، بچے بیٹھ گئے پڑھنے۔ تو یہ ہمت کی بات بھی میرے وہ بھی میرے دوست ہیں اور بیٹوں کی طرح ہیں، بزرگ بھی ہیں، ان میں تعلیم القرآن ٹرسٹ والے جو ہیں، انہوں نے جال پھیلا دیا، پہاڑوں پہ جا کے مدرسے بنائے، جیلوں میں مدرسے بنائے، قیدیوں کو پڑھا دیا۔ بڑے بڑے قاتل مجرم جو تھے وہ قرآن کے حافظ بن گئے، جیل میں ان کے مدرسے چل رہے ہیں، اور باقاعدہ وہاں جا کے پڑھاتے ہیں، حافظ ہیں، تنخواہ دیتے ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کوئی خوشی ہو، کوئی عید ہو، کوئی موقع ہو، قیدیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بڑے دلچسپی سے لوگ جو ہیں، اور قید میں چونکہ بندے کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو وہ بس جس ذوق سے پڑھتا ہے اتنا تو آپ بھی نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، مصیبت آتی ہے پھر خدا تو یاد آتا ہے نا۔ تو یہ اگر ہمت کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال جہاں مسجد نہیں مسجد بنا دو، جہاں مسجد ہے اس کی ضرورت پوری کر دو، جہاں حافظ نہیں حافظ بٹھا دو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں من فی الحدیث یسر علی محسن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی تنگ دست پہ آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ ولہذا اشیاء ولہذا اشباء کثیرۃ ولہذا قاتل فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ قال قتادہ نظر هذه آیت فی مجالس الذکر وذلك انهم اذا كانوا اذا رأوا احدا مقرا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ مجالس ذکر کے بارے میں ہے، جب دیکھتے کہ کوئی بندہ آ رہا ہے مجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہ اور زیادہ کھل کے بیٹھتے۔ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، جو آنے والا ہے اس کے لیے جگہ پیدا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی آسانی پیدا فرما دیں گے۔ وقال مقاتل حیان آئے یوم الجمعہ، وہ فرماتے ہیں حضرت مقاتل حیان کی آیت جمعہ کے دن اتری ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فی الصفۃ وفی المقام ضیق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے مقام پہ بیٹھے تھے اور جگہ تنگ تھی۔ وکان یکرم اہل بدر مہاجرا سوجاس من اہل بدر سبقوا الى المجالس فقاموا حیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورد النبی علیہم ثم سلموا علی القوم ودعوا علیہم وقاموا على ارجلهم ينتظرون ان يوسع لهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اہل بدر جو ہیں ان کی زیادہ عزت فرماتے تھے،
تو آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اہل بدر کے لوگ آئے، تو مجلس میں لوگ پہلے بیٹھ چکے تھے، جگہ ہی کوئی نہیں تھی، تو وہ آ کے حضور پاک کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضور پہ سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک نے ان کو سلام کا جواب دیا، پھر انہوں نے سارے صحابہ پہ سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا، وہ بڑے صحابہ کھڑے ہو گئے اس انتظار میں کہ شاید یہ ہمارے لیے جگہ بنائیں گے۔ فارغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں افصالہم، اب حضور نے بھی دیکھ لیا کہ ان کو کھڑے کھڑے مشقت ہو رہی ہے اور ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بناتا، فشق ذلک علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لمن حوله من المہاجرین والانصار من غیر اہل بدر قم یا فلان وانت یا فلان، فلم یزل یقیمهم بعدۃ النفر الذین هم قیام بین یدیہ من المہاجرین والانصار اہل بدر، فشق ذلك على من اقیم من مجلسی، وعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکراہۃ فی وجوہہم۔ اس کے بعد پھر حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم اٹھو بھائی، تم اٹھو بھائی، تم اٹھو، ان کو جگہ دو، ان کو جگہ دو۔ اب جن کو اٹھایا گیا ان کو ناگوار گزرا کہ ہمیں جی کو اٹھا دیا، ہم تو پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال المنافقون لستم تظلمون صاحبكم هذا يعذر بين الناس، اب منافقوں کو موقع ملا، انہوں نے کہا بھی آپ تو کہتے تھے حضور عدل فرماتے ہیں، یہ کیسا عدل ہے جو پہلے بیٹھے تھے ان کو اٹھا دیا ہے؟ واللہ ما رأيناه قبل على هؤلاء إن قوم اتخذوا مجالسهم أحب القرب من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطانوا، کہ حضور پاک نے جو لوگ پہلے آئے حضور کے قریب بیٹھے تھے ان کو اٹھا دیا اور جو دیر سے آئے ان کو بٹھایا۔ فبلغنا أنهم قال رحم الله رجلا يفصح لأخيه، حضور پاک نے فرمایا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو اپنے بھائی کے لیے جگہ بناتا ہے۔ فجعل يكون بعد ذلك سران يفصل قبل اخوان هذا يوم الجمعة، اس کے بعد پھر صحابہ ایک دوسرے کے لیے جگہ بناتے تھے، اور اللہ نے بھی قرآن میں حکم فرما دیا کہ جب کہا جائے بھائی تھوڑی وسعت پیدا کرو تو جگہ پیدا کرو۔ وقد قال الامام احمد والشافعی حدثنا سفیان بن نافع بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ قال لا يكرم الرجل الرجل نسي فيجلس فيه ولكن تفصوا وتوسعوا، واخرجه في صحيح حدیث نافع به۔ امام احمد اور امام شافعی نے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ آپ نے حکم دیا کوئی کسی کو اٹھائے نہیں کہ بھئی تم اٹھ جاؤ میں بیٹھ دوں، نا کہو بھئی تھوڑی جگہ بنا دو، تم بھی بیٹھو میں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ اور اس حدیث کو صحیحین میں نقل کیا ہے۔ وقال الشافعی اخبرنا عبد المجید قال قال سلام حسین جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال یقیمن احدکم اخاه یوم الجمعہ لكن لكل سو، بھئی جمعہ کے دن چونکہ رش ہوتا ہے کسی کو یہ نہ کہو کہ تم اٹھ جاؤ، نہیں کہو بھی تھوڑی جگہ بنا دو۔ علی شرط میں خرجوا وقال حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا فلان ایوب بن ترمان ساعه ان يكون نبی رضی اللہ عنہ قال لا يكون رجل واجب مسلم في غير صلى الله عليكم، ورواه ايضا شريح بن يونس محمد المؤدب فلان به ولزه لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن نفسه يفصح الله لكم تفرد به احمد۔ وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للواجب على اقوال، ومن قضى ذلك محتج حديثكم الى سيدكم، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من احب ان يتمثل الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين قوموا إلى سيدكم وما ذاك إلا ليكون عن فضل حكمه والله أعلم، فأما اتخاذوا ديدنا فإنه من شعار العجب، وقد جاء في السنة أنهم لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا جاء لا يقومون له ما يعلم كراهته لذلك۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہا میں اختلاف ہے کہ کسی آدمی کے آنے کے لیے، مثلا ایک آدمی آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں۔
کسی کے آنے پر استقبال کے لیے کھڑا ہو جانا جائز ہے یا ناجائز؟ اب بعض علماء نے تو اس حدیث سے استدلال پکڑا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کرو اور ان کو لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں یہ جائز۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں وہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ اب دیکھیں دو حدیثیں آ گئیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے اٹھو، ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو بی بی فاطمہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے کہ جب بی بی فاطمہ حضور کے گھر میں آتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی حضرت جعفر کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ کو سب سے اگر محبوب ہستی تھی تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے زیادہ ان کو کوئی بھی دنیا میں محبوب نہیں تھا، لیکن حضور جب آتے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، حالانکہ صحابہ چاہتے تھے کہ اب کھڑے ہوں، لیکن جانتے تھے کہ حضور کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے صحابہ بیٹھے رہتے تھے۔ اب دیکھیں کتنی حدیثیں ہو گئی، بعض میں جواز نظر آ رہا ہے، بعض میں نہی نظر آ رہی ہے، تو اس کو محدثین اور فقہا نے جمع کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ متکبر ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، جیسے ہمارے ملکوں میں جتنے وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، بڑے بڑے خان ہیں، قوانین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں یا بیوروکریٹ ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں بیچارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، یہ تو اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنائیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اہل علم ہے، اہل تقویٰ ہے، اور اس کے دل میں کوئی تکبر بھی پیدا نہیں ہوگا، آپ کھڑے ہوں تو مرضی ہے، نہ کھڑے ہوں تو وہ ناراض نہیں ہوتا ہے، ایسے بندے کے لیے اگر آدمی کھڑا ہو جائے تو جائز۔ انہوں نے دونوں حدیثوں کو جمع کر دیا کہ بھائی اب ایک استاد ہے، شیخ ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، اس کے لیے آپ کھڑے ہیں، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اگر میں کھڑا نہ ہوں تو اس کے دل میں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، ایسے بندے کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ اور اگر آپ کو پتا ہو کہ اگر میں کھڑا نہ ہوا یہ کہ اچھا یہ تو بھائی بڑا اکڑ گیا ہے، ہمارے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا، تو ایسے بندے کے لیے کھڑا ہونا حرام۔ اس کا بزرگوں نے ایک آسان سا حل لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطیب ہے نا جو تقریریں کرتے ہیں یا پیر ہیں یا مولوی ہیں، انہوں نے کہا ان کا آسان حل ہے، ان کو کسی دفعہ جلسے کی دعوت دو، تقریر کرواؤ اور کھانے میں بالکل سیدھی دال روٹی پیش کرو، اور جب جانے لگے ایک دھیلا بھی نہ دو ان کو، اور وہ چلا جائے، کوئی بات نہ کرے۔ دوسری دفعہ دعوت دے تو آ جائیں تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے لیے آتا ہے، یہ پیسے کے لیے نہیں آتا۔
اسی طرح ایک پیر ہے، وہ آپ کے گھر میں آیا ہے، ماشاءاللہ بٹھائیں، اس کو دال کھلائیں، ساگ کھلائیں، کوئی 2-3 دن کی کھٹی لسی پلوائیں، اور اس کے بعد اس کو کوئی نظر نیاز نذرانہ بھی پیش نہ کریں، پھر دیکھیں ناراض ہو کے جاتا ہے یا پھر بھی آتا ہے تو سمجھ لو اللہ والا ہے۔ اور اگر ناراض ہو کے جاتا ہے، اچھا مرید تم نے میری بڑی توہین کی ہے، بےزتی کی ہے، ہم تو میرے گھر کو جلا دیں گے، سمجھ لو یہ جادوگر ہے، پیر چیر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا آسان سی بات ہے۔ تو اس لیے اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر تکبر پیدا نہ ہو اس کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ اگر اس کے دل میں تکبر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو پھر جہنم میں ٹھکانہ بنائیں۔ اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث مروی فی السنن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا بالمجلس لیکن یجلس یکون صدر ذلك المجلس فقال الصحابہ رضی اللہ عنہم یسمعون علی مراتبهم۔ اب اس حدیث پاک میں آتا ہے جو سنن کے اندر حدیث ہے کہ سرکار دو عالم جب خود تشریف لے آتے اور آخر مجلس میں جگہ حضور وہیں بیٹھ جاتے، ورنہ حضور کے لیے کون جگہ روک سکتا ہے؟ لیکن تواضع ایسا تھا کہ حضور وہیں بیٹھ جا، جہاں جگہ دیکھی وہیں بیٹھ گئے۔ لیکن راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم جہاں بھی بیٹھ جاتے تھے نا وہیں پھر وہ سردار ہی بن جاتے تھے، کیوں اصولی بات ہے کہ جہاں حضور بیٹھ جائیں گے تو اس جگہ کو تو پھر اللہ پاک منور ہی فرما دیں گے۔ تو صحابہ بھی پھر مراتب کے ساتھ بیٹھتے تھے، جیسے جیسے صحابہ کا مقام ہے اسی طرح حضور کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں صدیق رضی اللہ عنہ عمر انصاری، آپ کے دائیں ہاتھ پہ حضرت ابو بکر بیٹھتے تھے، آپ کے بائیں ہاتھ پہ حضرت عمر بیٹھتے تھے، وبین یدی غالبا عثمان والیاً وقال من یکتب الوحی، حضرت عثمان حضرت علی سامنے بیٹھتے تھے کیونکہ یہ وحی بھی لکھتے تھے، وقال امر بذالکم، اور حضور پاک ان کو حکم دیتے تھے لکھنے کا، کما روا مسلم حدیث امشن بات میں نبی مار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول لی منکم الاحلام والنوا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا لیَلِیَنِی منکم، میرے پاس میرے قریب وہ بیٹھا کریں جو عقل والے ہیں، جو فکر والے ہیں، جو فقہ والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، تاکہ میری باتوں کو یاد کریں، سمجھیں اور اگلے لوگوں کو پڑھائیں۔ پھر ان کے دوسرے درجے والے، پھر ان کے تیسرے درجے والے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بعض علماء نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور کے سب سے قریب کون ہوگا؟ جو فقہ میں بڑا ہوگا، اس کے بعد پھر بھی فقیہ کا دوسرا نمبر، پھر بھی تیسرا نمبر، اس کے بعد پھر عام لوگوں کا نمبر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیوں مقصود ہی یہ ہے لیتفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ پیدا کریں، دین کو سمجھیں، بات کو سمجھیں اور اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ کے آگے جا کے دنیا میں پہنچائیں۔ اس لیے حضور فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ اپنی نماز میں بھی یہی فرماتے تھے کہ میرے پیچھے صف میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو علم والے ہیں، فہم والے ہیں، فقہ والے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، تاکہ وہ پھر میری نماز کو پورے عالم میں نقل کریں گے۔ لیَلِیَنِی مِنکُمْ اُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّہَىٰ، وَلِہَٰذَا امر اولئک بالکین الذین وعدوا من اهل بدر اما يصير اولئک في البدريين اور ياخذ البدريون من نصيبهم كما اخذ اولئک قبلهم وطالب من تقریب الافاض الامام۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضور نے اس لیے اٹھا دیا تھا تاکہ بدر والے لوگ جو ہیں یہ آ جائیں، انہوں نے اہل بدر کے حق میں کوتاہی کی تھی، یا مقصد یہ تھا کہ بدری لوگ جو ہیں وہ بھی علم لے لیں، وہ پہلے لے چکے ہیں، یا آپ
آپ نے تعلیم دی کہ افضل جو ہے وہ آگے ہوتا ہے، مفضول جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے. وقال امام احمد وکینا وشبات الذین نبی امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم. یہ حدیث مبارک بھی آ گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور پاک ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کہتے ہوئے برابر صفے برابر کرو، کندھے کے برابر کندھا ہو، صفے برابر کرو اور آگے پیچھے نہ کھڑے ہوں. ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض آ جائے. اور اس کے بعد فرماتے لیعنی منکم اولو الاحلام والنہی، اور جو تم میں فقہ والے عقل والے ہیں وہ میرے زیادہ قریب آ جائیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. قال ابو مسعود انتم اليوم اشد اختلافا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ دیکھو آج کل تمہارا حال کیا ہے کہ تم سب سے صفوں میں بھی اختلاف ہے اور دلوں میں بھی اختلاف آ گیا. وقد روى مسلم وعلى السنة من طريق مشبه وإنما إذا كان هذا أمر لهم في الصلاة أن يليه العقلاء منهم والعلماء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاة. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں بھی حضور پاک نے عقل والے فقہ والوں کو مقدم کیا ہے تو نماز کے علاوہ بھی ان کا ہر جگہ مقدم رہیں گے وہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. کہتے ہیں جی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے کی کیا حیثیت ہے مجھے یہ بتائیں. میں نہ تو مفتی ہوں، نہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، نہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہوں. میری رائے کی کیا حیثیت کیا ہے؟ ایک طالب العلم ہوں. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں کوئی بندہ بھی اگر دین کا کام کر رہا ہے تو غنیمت سمجھو. ایک آدمی بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے الحمدللہ، ایک ترجمہ پڑھا رہا ہے الحمدللہ، تبلیغ والے بیچارے لگے ہوئے ہیں کلمہ سکھا رہے ہیں الحمدللہ، علماء مساجد میں بیٹھ کے بخاری مسلم ترمذی پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، مفتیان کرام جو ہیں وہ ضرورت مند کو فتویٰ دے رہے ہیں الحمدللہ، خانقاہوں میں اللہ کا ذکر ہے اور تزکیہ باطن پر زور دیا جا رہا ہے الحمدللہ. آج تو شکر کرو میرا بھائی. باقی تم یہ کہو کہ ہر آدمی مکمل ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ما سوائے انبیاء کے اور ان کے بعد صحابہ کے وہ معصوم تھے، صحابہ محفوظ تھے، اور اولیاء اللہ کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہم سب خطا کار ہیں. جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے میری جہاں تک معلومات ہیں وہ کوئی عالم آدمی نہیں ہے. ان کا ایک مشن تھا احمد دیدات کی کتابیں پڑھنے کے بعد عیسائیت کے خلاف کام کرنے کا. اسی پہ انہوں نے کام شروع کیا تھا اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ فقیر نے ان کو پڑھائی ہیں. میں نے ان کے لیے یہاں استاد مقرر کیے تھے. وہ جب میرے پاس آئے انہوں نے کہا مجھے تو قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، تو میں نے قاری صاحب کو مجبور کیا، انہوں نے اس کو 2.5 مہینے تک قرآن صحیح کروایا. حدیث مبارک کی عبادت پڑھنی بھی ان کو نہیں آتی تھی. میں نے اپنے بھائی حضرت شیخ سعید کو مجبور کیا، انہوں نے 3 مہینے تک ان کو گرامر پڑھایا. تو وہ کوئی ایسا آدمی ہے نہیں جس کے بارے میں کوئی رائے دی جا سکے. وہ بنا عالم ہے، مولوی ہے، ایک لیکچرر ہے، کر رہا ہے کام، بس اللہ اس کی محنت قبول کرے. اس کو مشورہ میں نے بھی دیا تھا، مجھے مکہ مکرمہ ملے تھے، میں نے کہا اپنے آپ کو مسائل میں نہ ڈالو، مفتی نہ بنو، جو تمہارا کام تھا وہی کیے چلے جاؤ. اگر مسائل میں الجھو گے تو ایک دن ایسی مار پڑے گی کہ سارے علماء حق تیرے مخالف ہو جائیں گے.
مودودی صاحب سے کیا غلطی ہوئی؟ بڑا کام کیا مودودی صاحب نے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، لیکن مسائل میں الجھ گئے۔ یاجوج ماجوج کا مسئلہ، دجال کا مسئلہ، رفع عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ، نتیجہ یہ نکلا سارے علماء نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، سارے علماء چھوڑ گئے، حضرت مولانا منظور چھوڑ گئے، حضرت ندوی چھوڑ گئے، امین حسن اصلاحی چھوڑ گئے، ڈاکٹر اسرار چھوڑ گئے، جتنے علماء تھے سب نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا روز ایک نہیں مسئلہ بنا لیتے ہو؟ تو اس لیے بہرحال میرا ان کو مشورہ ہے، وہ میرے برخوردار ہیں، اولاد کی طرح ہیں، کہ خدا کے لیے اپنا کام کرو۔ چینل پہ آنے کے بعد اتنا نہ پھیل جاؤ کہ تم مسئلے اور فتوے دینے شروع کرو، اور 90% غلط ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بیچارہ کوئی باقاعدہ مولوی تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو ہے اسٹڈی کر کے مولوی بنا ہوا، مطالعے کی پیداوار مولوی ہے، اور مطالعے کی پیداوار میں تو سر سید جیسا آدمی مر گیا، علامہ مشرقی جیسا مر گیا، عثمانی جیسا مر گیا، یہ کیا ہے بیچارہ؟ کیوں؟ ایک ہے مطالعہ کر کے عالم بننا، ایک ہے پراپر چینل علم پڑھ کے مسند پہ آنا، اس میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ اس غریب نے کون سے مدرسے میں پڑھا ہے؟ اللہ ہدایت دے، میرا تو بچہ ہے، وہ اولاد کی طرح ہے مجھے، لیکن بس خدا کرے ہماری بات مان لے۔ میرا بھتیجا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہ اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا مرضى المسلمین۔ 3 آدمیوں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد ایک آدمی نے دوسرے ساتھی کے سر پہ اس طرح پھیرا، کوئی حرج نہیں۔ بات یاد رکھو، جب دونوں بندے طواف کر چکے ہوں، صفا مروہ دوڑ چکے ہوں، اب انہوں نے نکلنا ہے احرام سے، اپنا سر خود مونڈ لے، ایک دوسرے کا مونڈ لے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر ایک نے صفا نہیں دوڑا، پھر اگر اس نے سر مونڈ دیا دم پڑ جائے گی۔ مسئلہ سمجھے، یعنی دونوں کام مکمل کر چکے ہوں۔ اب میاں بیوی ہیں، مکمل ہو گئے، اس نے بیوی کے بال کاٹ دیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ احرام کی حالت میں نہ پاؤں پہ کپڑا ڈالیں نہ سر پہ کپڑا ڈالیں سوتے ہوئے، اگر نیند میں پڑ جائے تو معاف ہے، اپنی طرف سے نہ ڈالیں کہ خود ڈال کے سو رہے ہو، پھر احرام کا کیا مطلب ہوا؟ لیکن اگر نیند ہے یا سردی لگے گی تو پھر مولوی مکی سے کون مسئلہ پوچھنے آئے گا؟ لگے گی تو آ جائے گا کپڑا بھی سر پہ، اللہ معاف کرے۔ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ احتیاط جو ہے وہ رکھی جائے۔ میری بیوی میرے والد کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہے، کیونکہ سسر سے نکاح حرام ہے، تو جس سے نکاح حرام ہے وہ محرم ہے۔ کہتے جی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ حلال کماؤں، حلال کھاؤں، لیکن میری اولاد نافرمان ہے۔ میرا بھائی، اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگا کرو۔ یہ اولاد جو ہے امتحان ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تم میں سے بعض بیویاں بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان کی وجہ سے آدمی رشوت کھاتا ہے، ان کی وجہ سے آدمی حرام کماتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، تم نے بھی کچھ نہ کچھ والدین کی نافرمانی کی ہوگی جو آج بھگت رہے ہو۔ علاج یہ ہے کہ توبہ کرو۔ اور بعض بزرگوں نے، بعض اہل اللہ نے، میں تو چونکہ نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر ہوں، لیکن میرے بعض اکابر نے ایک عمل لکھا ہے کہ اولاد نافرمان ہو تو 2 رکعت نماز پڑھیں اسی نیت کے لیے کہ اللہ میری اولاد کو صحیح کر دے۔
کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مصیبت آئے تو نماز سے اور صبر سے مدد پکڑو. اور حضور کو بھی جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، حضور فوراً نماز شروع کر دے. 2 رکعت نماز پڑھو اور 100 دفعہ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو. اس کے بعد رو کے اللہ سے دعا مانگیں تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ 3 دن 7 دن 11 دن زیادہ سے زیادہ 41 دن تک انشاءاللہ اولاد بالکل صالح بن جاتی ہے. اللہ عالم، بزرگوں کی بات ہے میں بتا رہا ہوں. تو ویسے اللہ کا قرآن ہے، اس لیے کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جس میں کوئی ڈر ہو. اللہ کا قرآن ہے اور قرآن تو ہے ہی ہدایت. قرآن تو آیا ہی ہدایت دینے کے لیے ہے، تو ہمارے بچوں کو ہدایت کیوں نہیں ملے گی؟ کہتے ہیں جی کہ ایک دن میں اگر کوئی 3 دفعہ کھائے، تم 4 دفعہ کھاؤ، 20 دفعہ کھاؤ، کوئی منع نہیں، لیکن تم اپنے آپ کو کھانے کے لیے نہ رکھو. یا کلون کما تاکل الانعام، کھاؤ جیسے جانور کھاتے ہیں، بس یہی فکر رہے. بعض اوقات بیماری ہوتی ہے، شوگر والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھا لیا کرو، کوئی منع نہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے. لیکن یہی دھن لگ جائے بھی کھانا اور کھانا اور کھانا، اور نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اور 20 ڈشیں جو ہمارے گھروں میں بنتی ہیں یہ تو ساری ناجائز ہیں. کوئی مولوی بریلوی ہو یا دیوبندی ہو مجھے ثابت کر سکتا ہے کہ محبوب دو عالم کے دسترخوان پہ کبھی بریانی اور کباب اور کوفتے یہ ڈشیں آتی تھی؟ تو پھر عاشق کیسے ہو تم؟ صرف عاشق ہونے کا دعویٰ ہے؟ تم تو لوگ مر جائیں تو کہتے ہو جی جمعرات میں 7 قسم کے کھانے ہونے چاہیے، کیونکہ مولوی نے کھانا ہے نا. 7 قسم کے کھانے ہوتے ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، ناراض ہوں مولوی میری برادری یا راضی ہو، آپ ایسا کریں کہ اس دفعہ جب اپنے ملک جائیں نا جی تو کسی پیر یا مولوی کو بلا لو گھر میں، اس کے آگے بالکل باجری کی پکی ہوئی سخت روٹی پتھر کی طرح، اور اس کے بعد جناب 3 دن کی پڑی ہوئی دال آگے رکھو، کہو جی ختم شریف پڑھو. اگر وہ ختم پڑھ دینا، جتنا مرضی آئے مجھے گالیاں دینا، میں نے تمہیں پیشگی معاف کر دیا. ان کا ختم صرف حلوے شریف پہ پڑھا جاتا ہے، بریانی شریف پہ پڑھا جاتا ہے، قورمے شریف پہ پڑھا جاتا ہے. بھئی اگر ختم دین ہے تو تم سوکھی روٹی پر بھی پڑھو، اور اگر دین نہیں ہے تو سیدھی بات کہو کہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ سنت نہیں ہے. اور جو رشتے دار فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. اگر آپ مسافر ہیں نماز قصر پڑھیں گے. کہتے ہیں جی کہ آج کل جو ہیں جوان لڑکے اور لڑکیاں گھروں میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ تمہارے سامنے آگے پیچھے سینہ ملاتے ہیں. یہ لعنت برا فرنگ، اللہ کافر پہ لعنت کرے، اس کی تہذیب ہے. یہ سرکار دو عالم کی تہذیب نہیں ہے. مدینے میں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، کسی جگہ بھی جائز نہیں. یا تو حرف ندا ہے، وہ تو صرف صلاۃ و سلام کے وقت میں جب حضور پاک کے مواجہے میں کھڑے ہیں اس وقت جائز ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. میرے کمپیوٹر کی خرابی کی وجہ سے میرا بہت بڑا نقصان، اللہ آپ کو صبر دے اور اللہ اس کے بدل میں آپ کے لیے کوئی ذریعہ بنا دے.
بچے بند کرانا جو ہے بالکل حرام ہے. فرعون قتل کر کے بند نہیں کر سکا، تم گولیاں کھلا کے بند کرو گے؟ انشاءاللہ جو گولیاں کھلاتے ہیں ان کے دو جڑواں کٹھے پیدا ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. بالکل حرام ہے. اللہ نے جو اولاد لکھی ہے ہر حال میں پیدا ہوگی. زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں. ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، سارے کام کر لیے الحمدللہ، بوسہ نہیں دے سکا، کوئی مسئلہ نہیں، اشارہ کیا وہی بوسہ ہے. ایک عورت کپڑے باریک پہنتی ہے اور قمیض کی چاک بھی اتنا ہے کہ پیٹ نظر آتا ہے، اچانک نظر پڑ جائے تو آپ گناہگار نہیں ہیں، لیکن آمدن نظر ڈالیں گے تو گناہگار ہیں. حضور نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، تو پھر وہ آنکھوں کا زنا ہوگا. ایک ہے ہم جا رہے ہیں آگے، اچانک عورت آ گئی، آپ نظر نیچی کر لیں، بس بات ختم ہو گئی. اگر ایک عورت نے عمرے کے احکام مکمل کر لیے، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، بال نہیں کٹائے، حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، بال کٹائے، عمرے سے فارغ ہو. بال کٹانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ حیض آ گیا آ گیا. میک حاجی نے مجھے حرم کے قریب کہا کہ ایک کمرہ مجھے لے کے دو. میں نے کمرہ تو 40 میں لیا، لیکن حاجی سے 50 چارج کیے ہیں. حاجی کو بتا دو کہ بھی میں نے بھاگ دوڑ کی ہے، 10 ریال اس کے ہیں، میری محنت کا عوض ہے. نہیں بتا رہے ہو تو جھوٹ ہے. اسٹیٹ بینک ہو یا کوئی اور بینک ہو، انشورنس پالیسی یا بیمہ یہ بالکل حرام ہے. یہ جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، اور جوا اور سود جو ہیں وہ دونوں حرام ہیں. جوا کیسے ہے کہ آپ نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی آپ نے 3 قسطیں بھری ہیں، مر گئے تو 10 لاکھ تو مل گیا. جوا کیا ہوتا ہے؟ سود کیا ہے کہ اگر آپ نہ مرے تو 10 سال کے بعد جو رقم ملے گی بوا سود کے واپس ہوگی. یہ تو واضح حرام ہے، اس میں کوئی شبہ ہے کسی کو؟ کہتے جی کہ نماز جنازہ کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں وہ 101% بدعت ہے. اصل دعا وہ ہے جو جنازے میں مانگی ہے. اگر تمہیں حضور پاک کی سکھائی دعا پر اعتبار نہیں ہے، مجھے بھی مولوی کی 3 دعاؤں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل وہ کیا نماز میں تم نے کیا کیا؟ گالیاں دی ہیں کہ دعا مانگی ہے؟ اللہم اغفر لحینا، بھائی یہ کیا ہے؟ تو اس دعا کا اعتبار نہیں، بعد میں دعا مانگو، بعد میں دعا مانگو، کیا تماشا ہے؟ ایک بینک سے 20 سال کا معاہدہ ہوا ہے، ہم بینک کو سالانہ 10,000 دیں گے 20 سال تک. 20 سال کے بعد بینک جو ہے وہ ہمیں 6 لاکھ دے گی. خالص حرام ہے. کہتے ہیں جی کہ کراچی میں گھر گھر میں عید میلاد مناتے، اللہ ہدایت دے. اب تو جناب مسئلے سے نہیں، اب تو اصلے سے منواتے ہیں، پرچی بیچتے ہیں، پیسے دو، چندہ دو، ہم نے میلاد کرنا ہے، ورنہ گولی کے لیے تیار رہو. یہ پتہ نہیں کون سا میلاد ہے. میلاد رحمت للعالمین کا عمل زحمت والا. اللہ ہدایت دے. بس آپ کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کرسی وفادار نہیں ہوتی. جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ختم کرے، اب آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر.
جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتے جی کہ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ بھی اسی طرح کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، قولوا کما یقول المؤذن، حضور نے فرمایا ایسے کہو جیسے مؤذن کہے، الا جب وہ کہے حی علی الصلاۃ، آپ کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ کہیں گے صدقت و بررت و دعوت الی الحق۔ میری بیوی نے مدینے سے احرام بھی نیت باندھی تھی، حیض آ گیا، پھر ہم جتنے گئے واپس آ گئے، کوئی بات نہیں، وہ احرام میں ہے، جس دن حیض ختم ہو غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت نہیں کی تو نہیں ہوا۔ آپ نے دو چادریں باندھنی، بابا چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا جب تک آدمی نیت نہ کرے، لبیک نہ پڑے۔ دو چادریں پہن کے آپ ساری زندگی پھرتے رہیں تو احرام تھوڑا ہوگا، وہ تو جوگی بھی باندھ کے پھرتے رہتے ہیں۔ احرام تو نیت کا نام ہے، تلبیہ کا نام ہے۔ میں نے عمرے کی نیت نہیں کی تو کیا کرنے گئے تھے مسجد عائشہ؟ نیت ہی تو گئے تھے نا، اور لبیک پڑا ہے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال تلبیہ پڑھا، اپنے باپ فہد پہ پڑھا، کہیں پڑھا، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4000 بکریوں کی حفاظت 4000 کتے کرتے تھے، تمہیں پتا ہوگا، شاید آپ ساتھ رہے ہوں، یعنی ہر بکری کے لیے الگ کتا رکھا تھا آپ نے۔ کہاں سے تمہیں پتہ نہیں، یہ جھوٹی روایتیں اور جھوٹے قصے ملتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار دو عالم صحابہ کو گالی دینے والا فاسق ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ہاں جو ان کو کافر کہے گا تو کافر ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بالکل زندہ ہے، یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے، ساری دنیا کا اجماع ہے اس پر۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، دوبارہ طواف کر لے، کوئی حرج نہیں۔ کندھا ننگا کرنا جو ہے عمرے میں ہوتا ہے، نفلی طواف میں نہیں ہوتا ہے، اور صفا میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف طواف میں کندھا ننگا کیا جاتا ہے۔ عورت عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے، انشورنس پالیسی لینا حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ترکت فیکم امرین سے مراد جو ہے وہ امامت خلافت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ترکت ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی بھی آیا ہے، جہاں اطرتی ہے وہاں سنتی بھی ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ اچھا، اگر یہ حدیث خلافت علی کی دلیل ہے تو حضرت علی کو یہ حدیث نہیں آتی تھی کہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے؟ تمہیں 1400 سال کے بعد سمجھ آ گئی ہے۔ حضرت علی کہتے بھائی یہ حدیث ہے، میری خلافت پہ دلیل ہے۔ حضرت علی نے پیش نہیں کی، حسن حسین نے بھی پیش نہیں کی، انہوں نے تو صحابہ کی بیعت کی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی۔
یہ تو ایسے خلافتیں ثابت ہوتی ہیں. کہتے جی کہ حضور نے جب قریش کو سب سے پہلے دعوت دی تھی تو حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا. حضرت علی کو پتہ نہیں لگا، تم نے کیسے سن لیا؟ یہ تو وہی بات ہے نا، کہتے ہیں کہ حضور جب غار میں تھے تو حضرت ابو بکر زور زور سے رونے لگ گئے. مقصد یہ تھا کہ کافر سن لیں اور حضور کو پکڑ لیں، لیکن کافروں نے تو ابو بکر کا رونا نہیں سنا، ان ذاکروں نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا. جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ خلافت مدینے میں ہونی تھی اور دعوت قریش کو کر کے اعلان مکے میں کر رہے تھے. کوئی عقل بھی کیا کرو. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. کہتے جی کہ عصر کی نماز جو ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حنفی مسلک میں عصر کی نماز کا وقت 2 مثل کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن فتویٰ اسی پہ ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں. جو بھی عمرے پہ آتا ہے مسافر ہے، قصر پڑے گا. اگر ہم جتنے کام کے لیے گئے تھے واپسی پہ احرام کوئی ضروری نہیں. ایک آدمی چادریں لے گیا تھا کہ وقت ملا تو باندھوں گا، نہیں ملا کوئی بات نہیں. بہرحال جتنے جانے والا پہلے تو بغیر ضرورت نہ جائیں، اللہ کا حرم نہ چھوڑے. اگر جانا پڑے افضل یہ ہے کہ بعد میں احرام کے ساتھ آئیں، لیکن نہ باندھے تو دم نہیں پڑے گی، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے. جدہ میقات یلملم ہے، جدہ میقات نہیں ہے، وہ داخل المیقات ہے. تو افضل یہی ہے کہ اگر جائیں تو احرام باندھ کے آئیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری بیماریاں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی دور فرما. یا اللہ ہر مصیبت و مشکلات سے دور فرما. یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ قرآن و حدیث پڑھانے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے نام لیواؤں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں صحبت صالحین نصیب فرما اور ہر بری صحبت سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.